جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہیں کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے۔ وہ ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کر سے بند ہے، نبی پاک دی امت پلے کی رہ گیا؟ پھر موسیٰ دی امت سے انہیں نبی ہوئے۔ بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا ہوں جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھا تو دین سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے۔ اے خطرناک گل ہے، یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں، نہ لوگوں کو میں منو۔ ایک تھوڑا سخت سوال ہے جو ریسنٹلی فیس ہوا ہے کہ وہ مسئلہ قادیانیت پہ نا مولانا اسحاق صاحب کے گروپ میں ہوں، ایک سفیر بھائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے واٹس ایپ پہ بحث چل رہی تھی میری، تو انہوں نے اعتراض وہی پرانا رکھا کہ علی بھائی کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ مطلب وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو اعتراض رکھتے ہیں، وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بھائی۔ ہاں جی میں اس کو بولا، میں بولا یار یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، تو میں نے اس کو آگے سے پھکی دی ایک، میں بولا مولانا اسحاق صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی دے دین نو پڑھیا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں، لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کا میں نے بتایا نا ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا۔ جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے۔ تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا، کیونکہ ختم نبوت ہم نہیں کہتے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے وہ بات کی ہے نا کہ وہ اس کے فیوز و برکات وہ والے جاری ہیں، اگر وہ فیض وہ والا جاری کیے نا، جو میں بھی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ختم نبوت کا فیض یہ جاری ہے کہ اس امت کے ذمہ ہوا ہے ختم نبوت کا کام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ان کی امت میں کرامت کی شکل میں اس طریقے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے جائیں گے، تو یہ تو بیسک قرآن و سنت کی ڈاکٹرن کے خلاف ہے، کیونکہ یہ کشف اور الہام کے نام کے اوپر ہی تو پورا فساد کھڑا کیا ہے صوفیاء نے۔ قادیانی بھی تو بیسیکلی صوفی تھا نا، تو سب کو پتا ہے کہ صوفی تھا وہ، اور وہ اپنی کتاب میں کشتی نوح کے اندر تحفہ گولڈویہ کے اندر صوفیاء کی عبارتوں کو کوٹ کرتا ہے باقاعدہ اپنے حق میں، اور کہتا ہے کہ یہ جو شیخ احمد سرندی کہتے رہے، جو بایزید بستامی کہتے رہے، ان کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری دعوت کیوں قادیانیوں نے قبول کر کے اسلام قبول کیا کہ ہم نے بیسیکلی ان کا وہ بنیادی وسوسہ ختم کر دیا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، چاہے تو بابا ہوئے چاہے ساڈے مولانا اسحاق صاحب دا بابا ہوئے، بابا کوئی شے نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے۔ کشف اور الہام کے نام کے اوپر یہ کہنا کہ وہ برکات جاری ہیں، اور وہ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے، حضرت عمر کے اوپر یہ پوری ڈاکٹرن کھڑی کی تھی انہوں نے۔ تو حضرت عمر کا تو قول ہے صحیح بخاری میں کہ پہلے ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی موجود تھے، کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ ان کو آگاہ کر دیتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے دلوں پہ نہیں، ان کے ظاہر یا مال پہ فیصلہ کریں گے اور ان کا دل اللہ کے سپرد کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا دل کے اندر کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی صحابہ کرام نے کیا، اجماع امت کی وجہ سے جو چیزیں سیف ہیں، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جو المستدل الحاکم حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی ایک اس کا طریق موجود ہے۔ تو اجماع صحابہ حجت ہے، انڈیویجول تو صحابہ کرام سے بھی ایسے معاملات ہو کہ ظاہر انہیں وحی کی تائید حاصل نہیں تھی، اور وہ جو مسلم کی حدیث ہے جو ام ایمن کو ملنے کے لیے گئے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام، اور ام ایمن رو رہی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ اور وہ گئے اس لیے تھے کہ وہ بوڑھی خاتون تھی، نبی علیہ السلام بھی کبھی کبھار ان کے پاس چلے جاتے تھے، بوڑھی اماں کے پاس۔ ان کا ہم اس لیے میں نہیں رو رہی کہ حضرت عمر نے تسلی دی کہ اللہ کے نبی کے پاس کے تو اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں، تو ان کا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں
کہ اللہ کے نبی کے درجات بلند ہوئے ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، یعنی وحی کا سلسلہ رک گیا، یعنی اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہماری رائے ہوگی۔ انبیاء کرام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان لغزشوں کی ریمیڈی وحی کے ذریعے ہوگی۔ آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام بعد کے لوگ جو غلطیاں کریں گے ان کی ریمیڈی آسمان سے نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے انبیاء اور غیر انبیاء میں۔ تو ختم نبوت کا اگر فیض جاری ہے تو پھر تو یہ بھی ہونی چاہیے ریمیڈی، یہ نہیں ہوگی۔ ہاں ریمیڈی اس صورت میں ہوگی کہ اجماع امت اسے قبول نہیں کرے گا، اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ وہ کہیں گے کہ اجماع، باقی انڈیویجول کو کیسے یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یا ساریت الجبل والی جو روایت پیش کرتے ہیں یہ دلائل النبوہ سے، محمد بن اجران جو ہیں وہ مدلس سے ان سے روایت کر رہے ہیں، دوسری جو اس کی طریق لے کے آئے ہیں امام بیہقی وہ بھی منقطع ہے، تو ان کے اوپر مطلب بنیاد، جب کہ میں نے بخاری سے حضرت عمر کا قول پیش کر دیا تو پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں بچ گئی۔ اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو یہ پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے۔ اور یہ چیز میں شیعہ کو بھی کہتا ہوں کہ ناج البلاغہ کھولو، جو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے نبی علیہ السلام کی میت پہ، اس میں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم یہاں رو رو کر اپنی جان دے دیتے، یعنی آپ نے نوحہ سے کرنے سے، اس طرح کا نوحہ کرنے سے جو چیخ و پکار والا ہو، منع کیا۔ اور دوسرا، آپ کی موت باقی انبیاء کی موت کسی نہیں ہے، آپ کی موت کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد عقیدہ امامت کو منصوص من اللہ ماننا اور کہنا اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے، ایک تو شرح صدر ہے، وہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میں بھی کہتا ہوں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، لیکن یہ میرا گمان ہوتا ہے نا کہ میں تو ایک ناقص ہوں، مجھے حکمت سوجی کہ میں ادھر یہ مثال دوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اوپر یہ نازل ہوئی ہے، may not be، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال میں ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا، یہ نہیں ہے کہ سینے پہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی ان کو فام آ گیا تھا، سینہ کھولنا مراد فام تھا کہ اس کا بہتر سلوشن یہ ہے۔ اور وہ صرف اسلام میں نہیں، نیوٹن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انٹیگریشن کھول دی، آئنسٹائن کے اوپر ریلیٹیوٹی کھول دی، وہ تو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، سجھا دیتا ہے، لیکن کوئی کلیم نہیں کر سکتا ڈیفینیٹلی کہ اس طرح۔ ہاں اگلی امتوں میں ہوا کرتے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتا تھا، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ اگر ہے تو عمر ہے تو عمر ہے کہاں سے ہو گیا، ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر تو خود کہہ رہے ہیں بخاری میں کہ پہلے جب تک حضور تھے اس وقت تک فیصلے ہوتے تھے دلوں پہ، اب ہم ظاہر پہ کریں گے۔ ان کو کہنا چاہیے تھا میں تو محدث ہوں، میرے دل میں اللہ بات ڈال دے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف حضرت عمر نہیں، کئی صحابہ کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے۔ اذان کا طریقہ جو آیا صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، وہ اللہ نے خواب میں دکھایا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ حضور کے زمانے میں لوگوں کو اس طرح ہو جاتا تھا، وہ نبوت کی برکت سے ہوتا تھا، لیکن وفات کے بعد یہ کبھی نہیں ہوا، ورنہ جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوتی، رسول اللہ کی بیعت کے اوپر سقیفہ بنی ساعدہ والا اختلاف نہ کھڑا ہوتا، سب لوگ جو ہے وہ اس کشف کا، الہام کا اور ختم نبوت کے اس چیز کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں اس معاملے میں بڑا ایک افسوسناک چیز ہے۔ ہاں جی، اور میرا ایک اور تسلی کراما نہیں یہ بہت ہو گیا ان کے لیے۔ میں علی بھائی کو لاسٹ اس کے بعد میں نے کسی کے لیے نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں مولانا اسحاق صاحب یا زبیر عزیز صاحب قبر سے نکل کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ میری ذات پہ جتنے اعتراضات ہونے تھے نا، میں نے اپنی قبر میں جانے سے پہلے ہی ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کر گیا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اچھا مجھے ضرورت نہیں، ہاں میرے اسٹوڈنٹس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ساری چیزیں تلاش کریں کہ میں نے کس جگہ کون سی بات کی تھی۔ میں نے آلموسٹ ہر بات کا جواب ضرور دیا ہوگا، یہ نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے اس معاملے میں کوئی ایک چیز میں نے نہیں بتائی ہے کہ وہ 12 منافق کون سے تھے جن کو پہ دوبیلا پھوڑا نکلا تھا۔ ہاں جی، میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر کسی کو دوبیلا پھوڑا نکل بھی ہے تب بھی اس کے منافق ہونے کی دلیل نہیں ہے نا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ تو یہ معاملہ تو ایمبیگوس ہے، تو اگر میں بتا بھی دوں کہ کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے اور وہ آخری وقت تک چیخیں مارتا رہا اس تکلیف سے، تو میرا مقدمہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، میں یہ کہہ نہیں سکوں گا کہ وہ منافق تھا۔ تو پھر اینڈ رزلٹ تو کوئی نہیں تھا۔ جب حذیفہ ابن یمان کو نام بتایا اور انہوں نے آگے ٹرانسفر نہیں کیا تو انجینئر صاحب کو کس نے بتا دیے کہ وہ آ کے تو ادھر آ کے تو ایک چھوڑ کے چلے جائیں اس طرح کی باتیں۔ لیکن حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔